آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 175 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار حصہ پنجم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حصہ پنجم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ایمان لانے والے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثالث ہیں۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ ممالک فتح ہوئے: قبرص، استخر، خوز، فارس کا آخری حصہ، تبرستان، دار ابجرت، کرمان، سجستان اور سابور وغیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں، اس لیے آپ ذو النورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی فیاضی سے اپنی دولت لٹائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامیاب تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بڑا خوبصورت، جلد ریشم کی طرح نرم، گھنی داڑھی، گندم کو رنگ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحج کی 18 تاریخ بروز جمعہ باغیوں نے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 82 سال تھی۔ آپ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی۔ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ 12 سال یا 15 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے عزم کیا کہ وہ انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ نئے دین کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں۔ چنانچہ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹتے اور رسی سے باندھ دیتے، پھر نیچے سے دھواں دیتے، یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ پھر کہتے، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو محمد فدا ہوا ابی و امی، ان کا انکار کر دو۔ نوخیز حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنی گرجدار آواز میں جواب دیتے، لا واللہ لا اعود للکفر ابدا، ہرگز نہیں، بخدا میں کسی قیمت پر کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و سخاوت کے واقعات تاریخ اسلام کا روشن باب ہیں، جن کا ایمان افروز تذکرہ اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب قصی بن کلاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس 6 رکنی شورا کمیٹی کے آپ بھی ایک رکن تھے، جسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے جہاد کے لیے تلوار کو بے نیام کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ عہد خلافت راشدہ میں فتح یرموک اور فتح مصر میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 66 سال تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقرر کردہ 6 رکنی شورا کمیٹی کے ایک رکن بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تمام معرکوں میں شریک ہوئے۔ احد کی جنگ میں انہیں 21 زخم آئے اور اگلے 2 دانت شہید ہو گئے۔ کامیاب تاجر، بڑے دولت مند اور بڑے سخی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پانی کی طرح روپیہ بہایا کرتے تھے۔ سفید سرخ رنگت، خوبرو سیاہ چشم، لمبی پلکیں، اونچی بینی، ہتھیلی پر گوشت، انگلیاں بھاری تھیں۔ آخر عمر تک بال کالے تھے۔ 72 سال کی عمر میں سن 33 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ بھی اس 6 رکنی شورا کمیٹی کے رکن تھے جو خلیفہ وقت کے تقرر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلائے اور دشمن کا خون بہایا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فارس الاسلام ہے، یعنی اسلام کا شہسوار۔ تمام معرکوں میں شرکت کی، احد کی جنگ میں مردانگی اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر اسلام کے سپاہ سالار تھے جس نے شہنشاہ ایران کو شکست دی۔ مدائن جو کسرا کا پایا تخت تھا، اس پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ سن 55 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی، قد لمبا، سر بڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت حیرت انگیز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو جب پتہ چلا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہوئی۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کی آنکھوں کا نور، ان کے معبودوں لات و حبل کے خلاف علم بغاوت بلند کرے۔ چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا کہ جب تک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نئے دین کو چھوڑ کر اپنے آبائی مذہب کی طرف نہیں لوٹیں گے، نہ وہ کھائے گی، نہ پیے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ اسی طرح بھوکی پیاسی عرب کی چلچلاتی دھوپ میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ انہیں یہ یقین تھا کہ ان کا بیٹا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس تکلیف کو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا اور فوراً ان کی مرضی کے مطابق اس نئے مذہب کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ جب صبح اٹھی تو ذوف و نقاہت کے آثار ان کے چہرے سے آیا تھے۔ دوسرے روز پھر انہوں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا۔ کمزوری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ماں کی یہ ضد دیکھی تو میں نے کہا، اے ماں، بخدا تم جانتی ہو کہ اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلتی جائیں تو پھر بھی میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تمہاری مرضی، کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، پانی پیو یا نہ پیو۔ جب میری ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو انہوں نے خود کھانا پینا شروع کر دیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔